So our topic is not innovations today. Our topic is how people are wasting their Ramadan. Let's talk about this inshallah. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں. یس. اور وہی بات ہے کبھی کبھار نا ہماری نیت اچھی ہوتی ہے, لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اچھی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رمضان کا اجر کمانے کے لیے, بٹ انفارچونیٹلی جو ایسنس ہے رمضان کا اس کے بارے میں ڈیو ٹو جنرلی لیک آف نالج اینڈ لیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ یار یہ رمضان کیا ہے. ایک نا وہ کلچرلی جب آپ سیلیبریٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا رمضان, تو اس میں پھر بہت ساری پرابلمس آتی ہیں, جس میں سے آئی وڈ سے کہ ون آف دا پرابلمس جو کہ اب بڑھتی چلی جا رہی ہے از جو افطار پارٹیز ہیں. فار ایگزامپل, اب اگر آپ روزہ رکھا ہے آپ نے اور آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا ہے, اور افطار کے ٹائم پر آپ ایک نہیں ملٹیپل سناس کو اس کی درجہ پہ گھیر دیتے ہیں, دا وے یو ایٹ. ٹھیک ہے, اکثر اس میں کچھ لوگوں کی نمازیں بھی رہ جاتی ہیں. اور سبحان اللہ میں نے دیکھا کہ اسپیشلی جو بفیز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی عشاء کی جماعت بھی رہ جاتی ہے. اللہ اکبر. یس. بیکاز دے ایٹ. اور وہ سبحان اللہ ہم لوگ بھی ایک زمانے میں مطلب جب کرتے تھے نا, جی تو ہوتا تو لوگ جب ہوتا ہے نا ان کہتے ہیں افطاری والا پارٹ وہ دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر نماز مغرب کی تو وہاں ارینجمنٹ ہوئی ہوتی ہے, پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد نا وہ کھانا شروع کرتے ہیں. ہاں جی. تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں, پھر ریسٹ کرتے ہیں. ہاں جی. پھر کھاتے ہیں اور کرتے کرتے یہاں تک کہ عشاء کا ٹائم. بفے کی تو ٹیکنیک, بفے از اے سائنس برو, بفے از اے سائنس. جس کو سائنس نہیں آتی نا وہ گمراہ ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے وہ بھی لینا ہے. جس کو سائنس آ کے جو عمل کر رہا ہے وہ بھی گمراہ ہے, وہ بہت بڑا گمراہ ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے پروٹینس یعنی وہ چیزیں لینی ہے جو فلرز نہیں ہے. یہ ایک پہلی بات ہے, بہت ضروری, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیک لائٹ ڈرنکس along تاکہ وہ ساتھ ساتھ ہضم بھی ہوتا رہے. یار ہم لوگوں کو نا دور کرنا چاہ رہے ہیں, ٹپس نہیں دینا چاہ رہے کہ وہ کیسے جو ہے. میں کو بتا ہی رہا ہوں, یہ گمراہ کو نا اور گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں بتا ہی رہا ہوں کہ دیکھیں سارے یہ گمراہی کام ہے. اچھا میں آپ کو, اچھا بریکس کیوں اس میں ضروری ہے, کیونکہ آپ کو تھوڑا سا وہ ڈائجسٹ ہو اور پھر آپ کھائیں. اور جب بات جس طرف میں آ رہا تھا وہ یہ کہ بریکس لیتا تو اٹ ٹیکس لائک 1.5 hours ٹو ایٹ دا بوفے. اور کیا بوفے میں کبھی ایسا ہوا ہسٹری آف مین کائنڈ میں کہ انسان نے کم کھایا ہو, بھوک چھوڑے کھایا ہو؟ نہیں. دوسری بات یہ کہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. تو جب آپ نے فل کھایا ہوا ہے اور ٹائم آپ نے اتنا لگایا ہوا ہے اور عشاء کی جماعت کھڑے میں 10 منٹ ہے, ہاؤ ول یو ریچ ان عشاء؟ اور لیٹس سے اف یو ہیو ریچڈ عشاء کو پا بھی لی ہے, آپ کی نماز میں کیا خوشبو ہوگا برو. میں نے نا لاسٹ 2-3 سال پہلے ایک بفے میں نے اپنے فرینڈ کی بہت ریکویسٹ پہ کھا لیا, اور مجھے پتا ہے میں نے تراویح کس طرح پڑھی تھی. اور آج بھی نا, حالانکہ سبحان اللہ آج بھی آپ جو سعودی ایمبیسڈر ہیں انہوں نے مجھے اور کچھ دعات کو اور کچھ علماء کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا پاکستان کے فرسٹ 6 star ہوٹل میں, ٹھیک ہو گیا, جو اسلام آباد میں کھلا ہے, فار اے بفے. آئی ڈنٹ گو دیئر. میں نے نیور تھاٹ فار سنگل سیکنڈ کہ یار مجھے پتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا میری عشاء کمپرومائز ہوگی اور میری مغربی شاید کمپرومائز ہو جائے. حالانکہ وہاں پہ اسکالرز آ رہے تھے, لیکن اسٹل آئی ڈنٹ گو دیئر, کیونکہ میں نے کہا یار دیکھو میرا جو آخری آدھا پونا گھنٹہ دعا کا میں لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں. اچھا, یہ جو بوفے دیکھو آپ ابھی نا بوفے, اس بوفے کی بات کر رہے ہو جو کسی ریسٹورینٹ میں یا ہوٹل میں ہے. آج کل پرابلم یہ ہے کہ گھروں میں لوگ بوفے سیٹ کرتے ہیں. Isn't this the case? Meaning مجھے یہ بتائیں جو ہماری افطار پارٹی یا گھر میں دعوت ہوتی ہے نا وہ بفے ہی ہوتا ہے عام طور پہ. تو اچھا میں آپ کو اس بار میں تھوڑا سا چینج کیا ہے. میں نے اپنے گھر میں I have strictly prohibited کہ اگر بنانی ہے تو میکسیمم 1 dish. اور آج کی منیمم کیا 0 نہیں ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, یعنی 1 dish ہونی چاہیے, ناٹ مور دین دیٹ. افطار میں یا ڈنر میں؟ کیا یہ بھی ایک بڑا ویلڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اور کوشچن ہے, افطار اور ڈنر سیپریٹ ہونا چاہیے ویسے؟ مطلب میرے ہاتھ ہو نا, میں شیخ سنے نا افطار کھجور افطار ہے نا. ہاں وہ والی افطار تو وہ پھر اس میں کھجور کے ساتھ اگر فار ایگزامپل میں اس کی بات کر رہا ہوں ایک فروٹ چاٹ ہے تو یہ ایک ڈش ہے پوری. آئی ایم کالنگ اٹ ڈش. سو ویرائٹی نہ ہو. اچھا میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں, آپشنز ہو. اگر کنفیوز کر دیا سب کو, کنفیوز کیا میں. اگر ویرائٹی نہ ہو لیکن آپشنز ہو نا. اگر آپ کی ویسینٹی میں نا مسجد میں 15 منٹ کا وقفہ دیا ہوا ہے نا, تو پھر اب آبویسلی کھجور کھا کے آپ جانے کا فائدہ نہیں ہے نا, پھر آپ آبویسلی اسٹارٹ یو اسٹارٹ. دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. اور ہمارے بھی گھر میں ایسا ہوتا تھا, آپ کی بات پہ آپ کی میں اس پہ آتا ہوں کہ دیر واز ملٹیپل تھنگز ان افطار. فار ایگزامپل پکوڑے, لیکن وہ سرسوں کے تیل میں فرائی ہوئے, ٹھیک ہے, وہ دوسرے کینولاز میں نہیں, اور دہی بلے یا لوبیا چاٹ, اور فار ایگزامپل سموسے ہو گئے, وہ بھی گھر کے ہی, ٹھیک ہو گیا. لیکن اس دفعہ الحمد للہ ہم اسٹرکٹلی کہہ رہے ہیں کھجور, شہد والا پانی ود لیمن, اور ایک چیز ہو جائے
تاکہ آپ ہلکی سی فلنگ کر کے نماز پڑھ کے اور پھر آپ آگے ڈنر میں ایک ڈش کھا لو. سو دا ڈش واز آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ, وہ جو ایک ڈش ہے وہ کیا ڈنر میں ہے یا افطار میں بھی برو, وہ ہوتا ہے؟ اوور آل ایک ڈش ہے جس کو آپ مین ڈش کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ایک وہ ایک جی میل کہتے ہیں. یعنی ہو گیا اس کے افطار اور ساتھ ڈنر ایک ساتھ ہی ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ میں نے اور کیا یعنی اور آج میں نے کیا اور ایڈ کیا, یو نو پیپل ور ٹیلنگ کہ جی فروٹ چاٹ ہونی چاہیے, ٹائم بڑا قریب آ گیا, فروٹ چاٹ ابھی بنی نہیں ہے. میں نے بولا کہ فروٹ چاٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو واٹ ول ڈو از جسٹ واش دا فروٹس اینڈ کیپ اٹ آن یو نو دسترخوان, اور ہم ایسے آج فروٹس ہی کھا لیں گے کیونکہ فروٹ چاٹ میں برو خواتین کا ٹائم لگتا ہے. isn't this the case؟ تو وہی ٹائم جو ہے نا آپ ذرا وہاں سے کچن سے اپنی خواتین کو کچن سے نکالیے. دیکھیں آپ اپنی لذتوں کے لیے اپنے اس کے لیے نا آپ پلیز خواتین کا ٹائم کمپرومائز نہ کریں. alright, اور سی دس از واٹ دا قوام از, یعنی آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے کھانے پکوان کے لیے اپنی خواتین کو تم نے جو ہے کچن میں ڈالے رکھا, تقویٰ کہاں سے آئے گا اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کیسے بلڈ ہوگا؟ یہ تو ٹائم ہے دعائیں مانگنے کا, اور یہ ٹائم ہے کہ پوری فیملی پہلے سے ہی بیٹھے دسترخوان پہ بیٹھے اور دعائیں کرے, اور یعنی ایک ایک کر کے جو ہے نا دلوں سے. آج تو وہ بارش بھی ہو رہی تھی. ہاں سبحان اللہ, الحمدللہ. تو دیٹ واز دا ایگزیکٹ بیسٹ ٹائم. سو دیٹ از دا بیسٹ ٹائم. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا لیک کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ نے کہا نا کہ دس از ہاؤ پیپل ویسٹ دیئر رمضان, رائٹ. اور وہ جو بانڈنگ کا اتنا زبردست ایک میکینزم بنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ اس کو جو ہے نا اس اپرچونیٹی کو لوز کر دیتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف یور ڈیزائرس کہ جی آپ نے اچھا کھانا کھانا. اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک بڑی پروفاؤنڈ بات ہے, ہم شیخ سے یہ پڑھ رہے تھے یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مٹکوں میں سے یعنی تمام کمپارٹمنٹ میں سے سب سے برا اس کمپارٹمنٹ کا بھرنا ہے. اور شیخ نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ یہ اتنی پروفاؤنڈ بات ہے کہ اس کو آپ جب بھر لیتے ہیں نا صحیح, تو یہ بہت ساری بیماریوں یعنی صرف فزیکل بیماریوں نہیں, آپ کی جیسے آپ ابھی ایکسپلین کر رہے تھے کہ تراویح میں آپ قیام میں عشاء میں کیسے کھڑے ہوں گے, آپ بعد میں کیا ہوتا رہے گا, آپ کا اسٹمک کیسا رہے گا, ہیوی رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے معاملے میں ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ ہے کہ وہ 3 حصوں میں کھانا کھانا, یعنی ایک کھانے کا, ایک پانی کا اور ایک ایمپٹی. یہ تب ہے جب آپ کا بہت دل کر رہا ہے نا, ہاں تب آپ نے تب 1/3 بھر سکتے ہیں, ادروائز تو وہ بھی نہیں. ادروائز تو ہماری کمر کو سیدھے رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں. اینڈ اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کھجوروں اور پانی پہ کافی عرصہ گزارا چل رہا ہے. کبھی آپ سوچیں 2 منٹ کے لیے یار کہ کیا ان کی لائف اسٹائل واز وہ بیٹھے رہتے تھے, واز ہی لائک لیپ ٹاپ کے سامنے. مطلب ہمارا تو ایک بندہ جس کی ٹف ٹرین میں ایک ویری ایکٹیو لائف اسٹائل ہے اینڈ ہی از آن کھجور اینڈ واٹر. اور یہ پتہ ہے انٹر کنیکٹڈ, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. اگر آپ نے پیٹ بھر لیا ہے نا, یو وونٹ بی ایکٹیو اینی مور, یو ول بی لیتھارجک, یو ول وانٹ ٹو لائی ڈاؤن اور سٹ ڈاؤن. اگر آپ نے کم کھا کے اپنے آپ کو اوبیسلی تھوڑا سا مجاہدہ تو نفس کرنا پڑے گا آپ کو چھوڑنے کے لیے, بریک لگانے کے لیے. یہ ہم سب کی پرابلم ہے. آپ نے وہاں بریک لگا لی نا, اگر تھوڑی سی آپ کو ہوگی انکمفرٹیبلنس یا تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا, میں تھوڑا سا اور کھا لیتا, لیکن ود ان اے منٹ اور 2 یو ول فیل گڈ اف یو ہیو اسٹاپڈ اٹ. ونس یو ول گیٹ آف دا ٹیبل, آپ کھانے سے دور چلے جائیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یار